رات دن سفر کرتا ہوا امیر بن وہب مدینہ میں داخل ہوا اور سیدھا مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچ کر اپنا اونٹ روکا۔ اب یہ اس کی بدقسمتی تھی یا خوش قسمتی کہ جس وقت وہ اونٹ سے اتر رہا تھا اسی لمحے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے باہر آ رہے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر امیر پر پڑی تو وہ پہلے ٹھنکے پھر فوراً آگے بڑھے اور امیر کو گریبان سے پکڑ لیا۔ امیر بری طرح گھبرا گیا۔ اب جناب عمر کے ایک ہاتھ میں امیر کا گریبان تھا اور دوسرے ہاتھ سے انہوں نے امیر کی کمر میں لٹکی ہوئی تلوار کو میان سے کھینچ لیا۔ اسی حالت میں امیر کو لیے ہوئے مسجد نبوی میں واپس پہنچے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ جناب عمر امیر بن وہب کو گھسیٹتے ہوئے کچھ اس انداز سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے کہ حاضرین کو انہیں دیکھ کر تعجب کے ساتھ ہنسی بھی آ گئی۔ حضور کے سامنے پہنچ کر جناب عمر نے ادب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ کے صدقے یہ امیر بن وہب ہے۔ جنگ بدر میں یہ ہمارے خلاف لڑا تھا اور مشرکین مکہ میں اس کا ایک خاص مقام ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر امیر بن وہب کو ایک بار دیکھا مگر کوئی کلام نہ فرمایا، خاموش رہے۔ حضرت عمر نے اپنی بات جاری رکھی، اے اللہ کے رسول، مجھے اس کی نیت پر شک ہے، اس کے ارادے نیک معلوم نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، اے امیر، تم مدینہ کیوں آئے ہو؟ اے محمد بن عبداللہ، امیر نے جواب دیا، میرا بیٹا مدینہ میں اسیر ہے، میں اسے آزاد کرانے آیا ہوں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا آزاد کرانے آئے ہو تو یہ تلوار کیسی ہے؟ کیا اس تلوار سے بیٹے کو آزادی دلاؤ گے؟ امیر نے فوراً کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میدان بدر میں تلوار نے ہمارا پہلے کون سا کام کیا ہے جو یہ اب کرے گی؟ امیر کا جواب سن کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند فرمائی۔ اس وقت صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور پاک کا چہرہ مبارک ہلکا سا متغیر ہوا اور پھر جو آپ بولے تو سننے والے حیران رہ گئے۔ اے امیر، آپ نے آنکھیں کھول کر گرجدار آواز میں ارشاد فرمایا، کیا صفوان نے تیرے قرض اور تیرے اہل و عیال کے خرچ کا ذمہ اٹھا کر تجھے میرے قتل کے لیے نہیں بھیجا؟ امیر بن وہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر سناٹے میں آ گیا۔ اس نے کئی بار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آپ کی طرف دیکھا، پھر ایک آہ بھر کر انتہائی مزمل آواز میں بولا، اے محمد بن عبداللہ، مجھے یقین ہو گیا اور میرا دل مان گیا کہ آپ ضرور اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس منصوبے کی سوائے صفوان بن امیہ اور میرے کسی کو رتی برابر بھی خبر نہ تھی، اور میں مکہ سے اسی رات روانہ ہو گیا تھا جس رات ہم نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ یہ کہتے ہوئے امیر بن وہب حضور کے سامنے دو جانب ہو کر بیٹھ گیا۔ اے اللہ کے سچے رسول، اس نے سادگی سے کہا، مجھے اپنے دین پر لے آئے اور مجھے معاف کر دیجیے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متغیر چہرہ پھر اپنی اصل حالت پر آ گیا ہے اور اب آپ کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ہے۔ آپ نے فرمایا، اے امیر، تم ایک اللہ پر ایمان لائے ہو، تمہاری خطا ہی نہیں بلکہ تمہارے پچھلے تمام گناہ بھی معاف ہو گئے ہیں۔ تمہارا بیٹا آزاد ہے، تم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔
اب میں ان قدموں کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ میرے رسول، امیر پر رخ دھاری ہو گئی، میں مدینہ ہی میں رہوں گا اور تمام عمر دین کی خدمت میں گزار دوں گا۔ امیر نے کلمہ حق پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اطہر پر اسلام لے لیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے رسول، کیا اس دن آپ کو امیر بن وہب کے منصوبے کی خبر جبرائیل نے دی تھی؟ آپ نے جواب میں فرمایا، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ کچھ الفاظ میرے کانوں میں گونجے اور وہی الفاظ میرے ہونٹوں پر آ گئے۔ میں نے کسی عالم کی زبان سے سنا تھا کہ حضور نے ایک دن فرمایا، میں کوئی کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ ہو، اور قدم نہیں اٹھاتا جب تک کہ حکم خداوندی نہ ہو۔ چنانچہ میں نے اس بات کا یہی مطلب نکالا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور گفتار دونوں ہی حکم خواندی کے تابع ہیں، اور شاید اسی لیے حضور کی زندگی کو قرآن کی تفصیل کہا جاتا ہے۔ اور ایک درویش سفر انسان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عہد اور اہم میں صرف میم کا پردہ ہے، اور یہ پردہ کبھی کبھی اٹھ بھی جاتا ہے۔